اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد ائمہ کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے سلسلے میں گفتگو کرتا ہوا میں امام عسکری السلام کی ذات گرامی تک پہنچا ہوں۔ امام حسن عسکری السلام کی ذات گرامی تک پہنچا ہوں۔ ائمہ دفاع مذہب کے لیے تھے، تشریح شریعت کے لیے تھے۔ قرآن کی تشریح، شریعت کی تشریح، دین کا دفاع، ڈیفنس، اور جیسا جیسے موقع ملا ان کو ویسے انہوں نے دفاع دین کیا۔ یہ ابھی ایام عزائے فاطمیہ چل رہے ہیں، کچھ آ بھی رہے ہیں دونوں تاریخوں کے مناسبت سے۔ خود جناب سیدہ بھی، آپ نے بھی دفاع کیا اپنے حساب سے، تو خیر ان کا ذکر بعد میں آئے گا انشاءاللہ، آج نہیں۔ ائمہ معصومین اللہ کے منتخب کردہ تھے، اور پیغمبر نے اعلان کیا تھا، اور پھر ہر امام نے اپنے بعد آنے والے امام کو بتایا تھا کہ میرے بعد یہ امام ہوں گے۔ لوگوں نے دیکھا، پرکھا، جانچا، سمجھا، ان صفات کو ملاحظہ کیا جن صفات کا ہونا اماموں میں ضروری ہے۔ تو پہلے والے نے بتایا بھی، اور ان لوگوں نے دیکھا بھی کہ یہ وہی ہیں کہ نہیں جن کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، وہ صفات ان میں ہیں کہ نہیں ہیں۔ ہمارے ائمہ دفاع دین بھی کر رہے تھے، تشریح شریعت بھی کر رہے تھے۔ قرآن پر اگر کوئی اعتراض ہوتا تھا تو اس کا بھی جواب دیتے تھے۔ کسی آیت کا مفہوم و مطلب توڑ مڑو کے پیش کیا جا رہا تھا، یا اس کا رخ، اس کا دھارا دوسری طرف موڑا جا رہا تھا، تو ہمارے اماموں نے اس کو صحیح رخ کو بتایا کہ نہیں، یہ ہے۔ اس لیے کہ علوم پیغمبر کے حامی تھے وہ، اور حامل تھے۔ جیسے حضور نے کہیں کسی کے سامنے زانو ادب طے نہیں کیا اور نہیں پڑھا جا کے، ویسے ہمارے ائمہ کی تاریخ میں بھی ان کا کوئی استاد ظاہر بظاہر نہیں ملتا ہے۔ امام نے بتایا ہو الگ بات ہے، وہ تو ملتا ہے کہ کہیں امام نے تشریح کی بتا دیا، لیکن امام کے سوا کسی اور نے ان کو کچھ نہیں بتایا، نہ پڑھایا، نہ سکھایا، نہ لکھایا۔ اس لیے کہ پروردگار عالم کی طرف سے ان کو علم دے کے بھیجا گیا تھا۔ تو دنیا میں پڑھنے پڑھانے کے محتاج وہ نہیں تھے۔ لہذا آپ اگر علماء اہل سنت سے پوچھیں گے، اماموں کی تاریخ جو ہمارے لیے جاننا ضروری ہے، بہت ضروری ہے، اس میں اکثریت ان کے علم کی تعریف کرتی ہوئی ملے گی، ان کے تقوی کی تعریف، ان کے علم کی تعریف، ان کے کردار کی تعریف، ان کے انداز کی تعریف،
اور اپنے زمانے میں ہمارے ائمہ یکتائے روزگار تھے، ویسا کوئی نہیں تھا۔ اس لیے کہ اللہ نے انہیں منسوب کیا تھا اور اماموں نے بتایا تھا۔ لہذا میں نے پچھلے جمعے کو آپ کے سامنے 2-3 واقعات کی طرف اشارہ کیا جو آپ کے اذان عالیہ میں تھے بھی، کہ جب قرآن پر وقت پڑا تو انہوں نے دفاع کیا۔ امام علی نقی علیہ السلام نے بتایا کہ میرے بعد یہ ہوں گے، امام حسن عسکری السلام کو وہ پیش کر چکا، اور اس کے بعد یہ بتایا کہ ان کے بیٹے قائم، ان کے بعد وہ امام ہوں گے۔ تو کہیں گے 2 اماموں 3 اماموں کا تذکرہ ہے، کہیں ایک کا تذکرہ ہے، کہیں شروع سے لے کے آخر تک تذکرہ ہے۔ یہ تذکرے آپ کو کتابوں میں جگہ جگہ ملیں گے۔ دفاع مذہب کی بات آئی تھی، اور اس کے حوالے سے میں نے گفتگو کیا تھا کہ ہمارے ائمہ نے قرآن کی آیتوں پر آنے والے آنچ کو ہٹایا، اس پہ اعتراض ہو رہا تو اس کو ختم کیا انہوں نے، اور صحیح مفہوم بتایا۔ قرآن کا ایک بہت بڑا چیلنج اور دعویٰ ہے کہ اگر تم کو شک ہے تو اس کے جیسا جواب لاؤ۔ یہ دعویٰ ختم نہیں ہوا ہے، آج بھی ہے۔ اور ایسا نہیں ہے کہ لوگوں نے کوشش نہیں کی، اس کو مٹانے کا ایک ہی طریقہ تھا کہ اس کا جواب لکھ دیا جاتا، تو کوشش کی لوگوں نے، ایسا کہ نہیں کوشش نہیں کی۔ مختلف ملکوں میں مختلف جگہوں پر مختلف طریقے سے، یہاں ہندوستان میں بھی ایک صاحب نکلے، انہوں نے کہا کہ ان لوگوں کو معلوم ہی نہیں ہے، قرآن کا جواب تو کب کا لکھا جا چکا، ان کو پتہ ہی نہیں ان لوگوں کو۔ اب مجھے تلاش ہوئی، میں جب مسجد الوازین میں تعلیم علم تھا تو میں نے پڑھا، تو مجھے تلاش ہوئی کہاں لکھا گیا، کیا ہوا، خط ڈھونڈا ڈالا تو کوئی جواب نہیں۔ وہ ان کی غلط فہمی تھی، جس کو جواب سمجھ رہے تھے وہ قرآن مجید کی تفسیر تھی، جواب نہیں تھا۔ وہ تفسیر کو اپنی کم علمی کی بنا پر جواب سمجھ بیٹھے۔ تو یہاں بھی کوشش ہوئی کسی طریقے سے اس کو ڈیمیج کرنے کی، اور دوسری جگہوں پر آج بھی کوششیں جاری ہیں، آپ کو معلوم ہے۔ نکاح کا مسئلہ، طلاق کا مسئلہ، مسلم پسند لا کا مسئلہ، بہت سے دوسرے مسائل اس پر لوگ بولتے ہیں اور زبان اعتراض کھولتے ہیں۔ تو چونکہ اتنا بھرپور علم ائمہ کا دیا ہوا اور تفسیروں میں پیغمبر سے مروی موجود ہے کہ اسلام کے اوپر آنچ آنے والی نہیں ہے، لوگ وقتاً فوقتاً اسے پیش کرتے رہتے ہیں، اس کا جواب دیتے رہتے ہیں۔ ایک بڑا کام امام حسن عسکری السلام کے زمانے میں ہو گیا۔ ابو القاسم کوفی بیان فرماتے ہیں فی کتاب التبدیل، ان اسحاق الکندی کان فیلسوف العراق فی زمانہ اخذ فی تالیف تناقض القرآن وشغل نفسه بذلك۔ میں کوشش کرتا ہوں کہ اگر کسی جگہ سے نفس عبارت مل جائے عربی والی تو میں آپ کے سامنے پیش کر دوں، تاکہ نقل واقعہ میں جو اصلیت کتاب میں موجود ہے وہ ہمارے سامنے بھی آ جائے اور آپ کے سامنے بھی آ جائے۔ یوں تو ہمارا مجمع ان واقعات کو بہت سنے ہوئے، اور بڑے ذاکرین سے اور بڑے خطیبوں سے، بڑے لوگوں سے بہت واقعات سنے، یہ میں نے خود بہت سنا، لیکن تلاش رہتی ہے کہ اگر مل جائے کسی کتاب میں تو نفس واقعہ سنا دوں، تاکہ اس جڑ کو پکڑ کے اگر کوئی گفتگو کرنا چاہے تو اس کی گفتگو مضبوط ہوگی، ورنہ جتنا جس کے پاس حسن بیان ہوگا
وہ اتنا اچھا بیان کرے گا۔ اسی بات کو جو میں بیان کر رہا ہوں میں اپنے انداز سے بیان کروں گا، اور جو ہمارے دوسرے برادران و علماء و خطبہ اور بھائی ہمارے ہیں جو کہیں اچھا بولتے ہیں ہم سے، وہ اس سے اچھا بیان کریں گے۔ وہ بیان کرتے رہتے ہیں، ہم نے اپنے بزرگوں کو بھی سنا ہے، بہت بزرگوں کو بھی سنا ہے۔ تو میں کوشش کرتا ہوں کہ نفس واقعہ یا نفس کلام عربی میں مل جائے، ہمیں ڈھونڈتا رہتا ہوں، مل بھی جاتا ہے کبھی کبھی۔ تو یہ واقعہ بھی مل گیا کہ آپ کے زمانے میں اسحاق کندی کے جیسا آدمی ایک تھا، کانا فیلسوف العراق فی زمانہ ہی، وہ عراق کا بہت بڑا فلسفی تھا اپنے زمانے میں۔ اخذا فی تالیف تناقض القرآن وشغل نفسہ بذلک، اس نے تناقض قرآن لکھنے کی ٹھانی، قرآن کی آیتوں میں ٹکراؤ۔ قرآن کہتا ہے کہ لو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، اگر اس کے اندر کوئی اختلاف، اگر اس میں اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے قرآن ہوتا تو اس میں بڑا اختلاف پایا جاتا۔ ہماری بات میں اختلاف ہو جائے، ابھی کچھ کہہ رہے ہیں کل کچھ ہو جائے گا، پرسوں بھول جائیں گے ہم، کچھ کہہ دیں گے تو آپ نکال کے 2 کلپ ملا کے کہیں مول صاحب یہ کہہ رہے تھے پھر یہ کہہ رہے ہیں۔ یہ دنیا میں ہو ہی رہا ہے، دیکھیں ہم انسان بھول جاتے ہیں۔ قرآن نے ایک فارمولہ بتایا کہ اگر یہ قرآن اللہ کے سوا کسی اور کی طرف سے ہوتا تو اس میں بڑا اختلاف ہوتا، اس میں اختلاف نہیں ہے۔ ایک دعویٰ ہے قرآن کا، اس نے کہا ہم اختلاف ڈھونڈیں گے، اختلاف جمع کریں گے، ٹکراؤ ڈھونڈیں گے، ٹکراؤ جمع کریں گے اور بتائیں گے کہ قرآن میں اختلاف ہے۔ اگر کوئی آدمی یہ کام کر لے جائے، ورنہ تو کر نہیں پائے گا، تو بہت گویا وہ اسلام پر بہت بڑی چوٹ پہنچا رہا ہے، اسلام کو ضربہ کاری لگا رہا ہے۔ اور زمانہ ہے امام حسن عسکری السلام کا، تو خبر ہوئی کہ وہ قرآن کے اختلافات کو جمع کر رہا ہے، تناقض کو جمع کر رہا ہے، وہ شغل نفسہ بذالک، اور خود مشغول ہے، وہ تفرد بہ فی منزلہ، اپنے گھر میں بیٹھ گیا ہے، وہ وہاں بیٹھ کے چپکے سے لکھ رہا ہے، ٹھیک سے لکھ رہا ہے، گویا پتہ ہی نہیں کون کس ٹاپک پر ٹھیک سے لکھ رہا ہے، کیا ہو رہا ہے۔ وہ تو جب ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ کے پاس لے کے جاتے ہیں لوگ، یا دوستوں میں تذکرہ کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے، یا جب ڈگری ملتی ہے کسی کو ڈاکٹریٹ کی پتہ چلتا ہے کہ صاحب انہوں نے اس موضوع پر لکھا ہے۔ وہ گھر میں بیٹھا رہا اور لکھنے پر تیار ہو گیا۔ وَإِنَّ بَعْدَ تَلَامِذَتِهِ دَخَلَ يَوْمًا عَلَى الْإِمَامِ الْحَسَنِ العسکری، اس کے بعد شاگرد ایک دن امام حسن عسکری صاحب کے پاس آئے، تو وہ گھر میں بیٹھ کے لکھ رہا تھا، پتہ نہیں تھا کہ کیا کر رہا ہے، لیکن اس روایت میں ہے کہ وہ تفرد بہ فی منزلہ ہی، اپنے گھر اکیلے بیٹھ گیا اس کام کے لیے۔ اس کا مطلب اس نے بتایا نہیں تھا، ابھی بات ابھی پھوٹی نہیں تھی، بظاہر کسی کو معلوم نہیں تھا کہ کیا کر رہا ہے، وہ اکیلا بیٹھا لکھ رہا ہے، مشغول ہے، قرآن کی آیتوں میں ٹکراؤ دکھانا چاہتا ہے، وہ تناقض دکھانا چاہتا ہے وہ۔ اس کے بعد تلامذہ شاگرد امام حسن عسکری السلام کے پاس آئے، تو آپ نے ان سے کہا، اس کا مطلب ان کو خبر ہو گئی، بظاہر عام طور پر بات پھوٹی نہیں تھی، مگر وہ امام ہی کیا جو دین کی حفاظت کے لیے اٹھا ہوا اور دین کے لیے اسلحہ جمع ہو رہا ہے اس کے خلاف، اس کو خبر نہ ہو۔ فقال له ابو محمد، یعنی امام حسن عسکری نے کہا، اما فیکم رجل رشید یردع استاذکم الکندی اما اخذ فیہ من تشاغلہ بالقرآن، کیا تمہارے درمیان کوئی رجل رشید نہیں ہے، ہدایت یافتہ آدمی، ٹھیک ٹھاک سمجھدار، یردع استادکم، جو جا کے تمہارے استاد کو روکے، الکندی اسحاق کندی کو، اما اخذ فیہ من تشاغلہ بالقرآن، جو قرآن کے سلسلے میں کام کر رہا ہے، وہ تم میں سے کوئی نہیں کر سکتا ایسا۔ آپ طریقہ دیکھیں، تدبیر دیکھیں،
فقال التلمیذ، شاگرد نے کہا کہ نحن من تلامذتہ، ہم تو ان کے شاگرد ہیں. کیف یجوز منا الاعتراض علیہ فی ھذا اور فی غیرہ، ہم لوگ تو ان سے پڑھتے ہیں، ان کے شاگرد ہیں، ہم ان پر کیسے اعتراض کر دیں گے جا کے اس مسئلے میں یا کسی مسئلے میں؟ یعنی وہ بہت بڑا ہے بھائی. بعض اساتذہ اتنے مضبوط ہوتے ہیں کہ طالب علم منہ نہیں کھول سکتا ان کے سامنے. ہم لوگ بھی قوم میں پڑھتے تھے تو بعض اساتذہ اتنے مضبوط تھے کہ اگر کوئی طالب علم بیچ میں اعتراض کر دیتا تھا کہ کرنا چاہتا تھا تو صرف زبان ذرا سی کھولتا تھا، دیکھ کے تم چپ رہو، 2 منٹ کے بعد دیکھنا تمہارا اعتراض باقی نہیں رہے گا. یہ معصوم استاد کی بات نہیں کر رہا ہوں میں، غیر معصوم استاد، وہ اس کے ذرا سے ایک لفظ بولنے سے سمجھ جاتے تھے کہ یہ کیا اعتراض کرنا چاہ رہا ہے، کہ تم چپ رہو 2 منٹ، میں جب بیان کر چکوں تب تم بولنا. اس کا مطلب کہ یہ شاگرد کا اعتراض کرے گا یہ استاد سمجھ جاتا تھا، اور پھر 2 منٹ کے بعد کہتے تھے ہاں کوئی اعتراض باقی ہے، تو شاگرد کہتے نہیں صاحب اب استاد اب کوئی اعتراض باقی نہیں ہے. تو بعض استاد اتنے قوی ہوتے ہیں، اتنے بھاری بھرکم ہوتے ہیں، اتنے مضبوط ہوتے ہیں کہ ان کے سامنے شاگرد کا زبان کھولنا آسان نہیں ہوتا. جنہوں نے اچھے اور بڑے اساتذہ سے پڑھا ہے ان کو اس بات کا تجربہ ہوگا. شاگردوں نے کہا کہ نحن من تلامذتہ، ہم ان کے شاگرد ہیں. کیف یجوز منا الاعتراض علیہ، ہم ان پر کیسے اعتراض کر سکتے ہیں، فی ھذا، اس مسئلے میں، اور فی غیرہ، یا کسی دوسرے مسئلے میں، ہم کیسے اعتراض کر سکتے ہیں؟ کیسے اعتراض کر سکتے ہیں یہ آپ بتائیے ہم کو. یعنی وہ تو بہت بڑے ہیں. جو ترکیب امام نے بتائی غور سے سنیے، درود پڑھیے محمد والے محمد. وقال له ابو محمد، امام حسن اس کے سامنے کہا کہ اتودی الیہ ما القیہ الیک، میں جو تم سے کہوں اتودی، تم ادا کر دو گے جا کے وہاں، کہہ دو گے اتودی الیہ، کیا تم وہاں ادا کر دو گے، کہہ دو گے، بتا دو گے جا کے، ما القیہ الیک، جو تم کو میں بتاؤں، القا کروں تم کو، جو ایسا کر سکتے ہو، میں جیسے کہوں ویسے جا کے کہہ دو گے؟ فقال نعم، کہ ہاں حضور آپ ترکیب بتائیں، آپ جیسے کہیں گے ویسے جا کے کہوں گا میں. کیسے کہیں گے اس کو ڈھنگ سنیے، ڈھنگ سنیے. امام کو جانا بھی نہیں ہے، امام کو الفاظ بتانے ہیں کہ جو الفاظ وہاں پہنچ کے اس کے فلسفے، اس کی منطق، اس کی دلیل، اس کے لغت، اس کے ادب پر ضرب کاری لگائے. وہ چننا ہے، انتخاب کرنا ہے. شاگردوں کو کیا بتایا کہ جا کے وہاں کہیں، لیکن شاگرد ڈر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں میں کیسے اعتراض کر سکتا ہوں، بہت بڑے آدمی ہیں وہ. قال نعم، کہاں حضور آپ بتائیں، آپ جیسے کہیں گے ویسے کہہ دوں گا میں جا کے. قال فسرہ الیہ وتلطف فی ممانستہ و معونتہ علی ما ہوا بسبیلہ، نا تم جاؤ اس سے انس پیدا کرو اور محبت پیدا کرو اس کے سامنے جا کے، لطف و عنایت کے ذریعے سے، معانست کے ذریعے سے اس کے پاس پہنچو، اس کی، اور ومعونتہ علی ما ہوا بسبیلہ، اور کہو کہ ہم اس میں جو آپ کر رہے ہیں اس میں آپ کی مدد کریں گے. تو اکثر استاد شاگردوں کو کام دے دیتے ہیں، یہ کر دینا، تم جا کے پہلے معانست پیدا کرو، ان سے انسیت پیدا کرو، اور لطف کے ذریعے سے، محبت کے ذریعے سے کہنا سرکار ہم وہ کام کر دیں گے، وہ جو آپ کر رہے ہیں ہم آپ کی مدد کرنے کے لیے آئے ہیں. فضا وقاتل انستو فضا لے کا، جب مانوس ہو جانا اس سے، اپنے استاد سے. بعض شاگرد ہوتے ہیں تو استاد سے بہت قریب ہو جاتے ہیں. ہر کلاس میں ہر شاگرد استاد سے قریب نہیں ہوتا، لیکن بعض شاگرد اپنی ذہانت طبعی اور اپنی اخلاق اور اپنی خدمت کی بنا پر استاد سے قریب ہو جاتے ہیں. استاد بھی ان کو بہت ماننے لگتا ہے، تو بہت سارے کام استاد دے دیتا ہے ان کو کہ تم یہ کر لینا، یہ کر لینا، یہ کر لینا، ذرا یہ صاف کر دو، ذرا یہ کر دو، ذرا لکھ دو، ذرا یہ. ہم لوگوں کے ساتھ بھی ہوتا تھا ایسا. جو ہم لوگ کو استاد تھے، اگر مانوس ہو گئے، ہم ان کی خدمت کرنے لگے تو بالکل ان کے بیٹوں کی طرح ہو گئے، کہنے یہ کر دو، یہ کر دو، وہ کر دو. تو ہم لوگ کر دیتے تھے. امام نے بتایا کہ پہلے جا کے انسیت پیدا کرو،
لطف و محبت پیدا کرو، کہو کہ صاحب ہم مدد کرنا چاہتے ہیں۔ جب ایسا ہو جائے، انسیت پیدا ہو جائے، فَإِذَا وَقَعَتِ الْأُنْسَةُ فِي ذَلِكَ فَقُلْ قَدْ حَضَرَتْنِي الْمَسْأَلَةُ أَسْأَلُكَ عَنْهَا، تو کہنا ان سے کہ ہمارے دماغ میں ایک سوال آیا ہے اور میں آپ سے استاد پوچھنا چاہتا ہوں۔ ترکیب دیکھ رہے ہیں؟ پہلے جانا، اس سے قربت اختیار کرنا، اس کی معاونت و مدد کی بات کرنا۔ جب مانوس ہو جانا تو کہنا کہ استاد ہمارے دماغ میں ایک سوال آیا ہے، جب میرے دل میں ایک بات گزر رہی ہے، ایک مسئلۃ اسألک عنہا فإنہ یستدعی ذلک منک، جب تم ایسے کہو گے انسیت پیدا کرنے کے بعد تو کہے گا پوچھو کیا سوال آیا تمہارے دماغ میں۔ فقل لہ، جب مانوس ہو جانا اور اتنی بات کر لینا تو اس سے کہنا کہ ان اتاک ھذا المتکلم بھذا القرآن، اس سے کہنا کہ یہ جو قرآن کا متکلم ہے، بولنے والا، قرآن کو جو بھیجنے والا ہے، اگر وہ آ جائے آپ کے پاس، جس نے قرآن بھیجا ہے، وہ اگر آ جائے، وہ متکلم، هل يجوز ان تكون مراده بما تكلم منه غیر المعانی التي قد ظننتها انك ذهبت اليها، اگر وہ آ جائے اور وہ بتائے کہ اس کی مراد وہ نہیں ہے جو تم سمجھے ہو، اس کی مراد کچھ اور ہے، تم جو لکھ رہے ہو کہ اس کا یہ مطلب، اس کا یہ مطلب، دونوں میں ٹکراؤ ہے، اگر وہ قرآن کا بھیجنے والا، قرآن کا متکلم آ جائے، وہ کہے کہ نہیں میری مراد یہ نہیں ہے جو تم سمجھے ہو، میری مراد تو کچھ اور ہے، الحمدللہ کا مطلب جو تم سمجھے ہو وہ نہیں ہے، میں جو کہہ رہا ہوں یہ ہے، فلاں آیت کا مطلب جو تم سمجھ رہے ہو وہ نہیں ہے، بلکہ میں نے تو یہ کہا ہے، فلاں بات جو تم سمجھ کے ٹکراؤ دکھا رہے ہو، اس کا مطلب یہ، اس کا مطلب یہ ہے۔ خود متکلم آ جائے اور وہ کہے کہ نہیں میری مراد وہ نہیں ہے، میں یہ نہیں بیان کرنا چاہتا تھا، بلکہ ان لفظوں میں یہ بیان کرنا چاہتا تھا، خود قرآن کا متکلم اگر کہہ دے تو کیا یہ ممکن ہے کہ تم نے جو گمان کیا اس کے خلاف ہو، تم نے جو لکھا اس کے خلاف ہو، تم نے جو سمجھا اس کے خلاف ہو، اس کے اگینسٹ اس سے الگ ہو؟ کیا یہ ممکن ہے؟ ٹکراؤ دکھا رہا ہے نا بھائی۔ اکثر آپ نے، ہمارے آپ کیا بھی ہوتا ہے، اجی مول صاحب فلاں صاحب تو یہ پڑھ گئے، ان سے پوچھو بھائی، پڑھے کوئی بھرے کوئی، مول صاحب ہمارے محلے میں مول صاحب آئے تھے ایسے ایسے کہہ گئے، تو ان سے کیوں نہیں پوچھا آپ نے؟ ان سے کیوں نہیں پوچھا آپ نے؟ وہ کہے گا تو وہ بتائیں گے ان کا کیا مطلب ہے۔ اسی دہلی میں ایک جگہ مجلس پڑھ رہا تھا میں، ایک صاحب نے بیچ میں کہا کہ یہ مول صاحب وہ جو برقع پہنے لوگ آتے ہیں وہ تو ایسا ایسا کہتے ہیں، وہ مولوی لوگ جو برقع پہنے آتے ہیں اس کو برقع کہہ رہے تھے، وہ اسی دہلی کا واقعہ ہے۔ تو ممبر بیٹھا تھا، اللہ نے مدد کی اور مولا کا کرم ہوا، میں نے مومنین سے پوچھا کہ کیا کوئی مولوی آپ کے یہاں برقع پہن کے آیا ہے؟ تو لوگوں نے کہا نہیں سمجھا، کوئی بھی نہیں آیا۔ تو ہم نے کہا اس کو برقع کہہ رہے ہو کیا تم؟ یہ برقع نہیں ہے، یہ عبا ہے، یہ ردا ہے۔ تو اب پڑھ کوئی گیا، پوچھ رہے ہیں ہم سے، جو پڑھ گیا اس سے آپ پوچھیں، وہ بتائے گا۔ امام نے یہی بات کہی کہ جا کے تم سے کہنا اس سے کہ اگر قرآن کا متکلم، قرآن کا لکھنے والا، قرآن کا بھیجنے والا آ کے کہے کہ جو تم نے سمجھا ہے وہ نہیں ہے، بلکہ میرا مطلب یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے، فَإِنَّهُ سَيَقُولُ لَكَ، وہ تم سے کہے گا، کیا کہے گا یہ بتا رہے ہیں، پوری خبر دے رہے ہیں، پورا پروسیجر بتا رہے ہیں۔ جب تم یہ بات اس سے کہو گے تو وہ تم سے کہے گا، کیا کہے گا؟ ابھی کہا نہیں ہے، ابھی مقدمہ پیش نہیں ہوا ہے، ابھی استاد کے پاس یہ لوگ گئے نہیں ہیں، جائیں گے اور اس سے یہ کہیں گے تو کیا کہے گا، یہ امام بتا رہے ہیں۔ جو کہے گا وہ بھی ان کو معلوم ہے، اس کو کہتے ہیں امام۔ صلوات پڑھتے محمد والے محمد۔ فَإِنَّهُ سَيَقُولُ لَكَ، وہ تم سے کہے گا کہ اِنَّهُ مِنَ الْجَائِزِ، ہاں یہ تو ہو سکتا ہے، جائز ہے یہ، لِأَنَّهُ رَجُلٌ يَفْهَمُ إِذَا سَمِعَ، وہ کہے گا ہاں یہ ہو سکتا ہے، جائز ہے، ایسا تو ہو سکتا ہے، اس لیے کہے گا وہ کہ سمجھدار آدمی اگر ایسی بات سن لے
وہ کیسا آدمی یہ بھی امام کو معلوم ہے، وہ کس طرح کی بات سنے گا یہ بھی معلوم ہے، اس سے بات کیسے کہی جائے گی یہ معلوم ہے۔ تو اس کے شاگردوں کو بتا رہے ہیں کہ تم جانا ان کے پاس تو ایسے کہنا ایسے کہنا ایسے کہنا، کہ تم ایسے کہو گے جو سمجھدار آدمی ہے سمجھ جائے گا تو تم سے ایسے کہے گا وہ۔ یہ پورا کیا ہونے والا ہے امام اس کو بتا کے، اس کے شاگرد کو بتا کے بھیج رہے ہیں۔ فیضا وضبا ذالک فقل لہ فما یدریک لعلہ قد اراد غیر الذی ذهبت انت الیہ فتکون واضعا لغیر معانی۔ جب وہ سب سمجھ جائے یہ باتیں تو کہنا استاد یہ بتائیے کہ اگر آنے والا آ کے کہہ دے کہ یہ مطلب جو آپ نے سمجھا وہ ہم نے نہیں سمجھا ہے تو پھر آپ کیا کریں گے؟ پھر یہ آپ کا سب برباد ہو جائے گا نا۔ آپ نے یہ لکھا کہ صاحب اس کا مطلب یہ، اس کا مطلب یہ، اس آیت کا مطلب یہ، اس کا مطلب یہ، دونوں میں ٹکراؤ ہے، وہ آ کے کہے کہ نہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے، تو آپ کی ساری تھیسس جو ہے وہ بیکار ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی، اس کا کوئی مطلب ہی نہیں رہ جائے گا۔ یہ تم جا کے ان سے کہنا۔ فسال الرجل الی الکندی، اس استاد کندی کے بعد کندی کے پاس وہ شخص گیا، وتلطف الی ان قال هذا المسئلہ، اس سے بہت گھل مل گیا، بہت لطف و محبت ہو گئی اس سے جب، اور مانوس ہو گیا تو اس نے یہ مسئلہ ان کے سامنے رکھا۔ فقال له عید علیہ، یہ بات اس نے پوری رکھ دی سے میں نے سنا ہے آپ کو اتنی دیر میں۔ اس نے سنا غور کر کے، سر جھکا کے، اس نے کہا پھر دہرانا تو کیا کہہ رہے ہو تم؟ پھر سوچنے لگا وہ، کہا پھر بتانا کیا کہہ رہے تھے؟ اس کا مطلب سمجھدار آدمی تھا۔ وقال له اعید علیہ، پھر سے بتاؤ تم کیسے کیسے کہہ رہے؟ پھر بتایا انہوں نے کہ آپ جو جمع کر رہے ہیں ایسے ایسے، آپ جو ٹکراؤ دکھا رہے ہیں، ٹکراؤ نہ ہو اگر کہا کہ اس کا مطلب یہ، اس کا مطلب آپ کیا کریں گے؟ فعاد علیہ، انہوں نے پھر دوہرا دیا کہ ایسے ایسے ہے۔ فتفکر فی نفسہ، پھر سوچنے لگا، غور کرنے لگا وہ اپنے اندر، وہ ورأى ذلك محتملا فی اللغۃ وسائغا فی النظر، اس نے دیکھا کہ جو بات کہہ رہا ہے یہ تو لغت اور ڈکشنری بھی جائز ہے، اور سائغا فی النظر عقلی طور پر بھی صحیح کہہ رہے ہیں۔ یہ لڑکے جو ہمارے شاگرد ہیں یہ جو کہہ رہے ہیں بات، یہ تو ممکن ہے، پاسبل ہے، لغت ڈکشنری میں بھی، اس لیے کہ قرآن کے ایک لفظ کے معنی بہت سارے ہیں، تو قرآن کے بھیجنے والا کے کہے کہ یہ مطلب نہیں بلکہ یہ مطلب ہے تو کیا کریں گے آپ؟ سوچنے لگا کہ ہاں لغت میں تو صحیح ہے، یہ ڈکشنری میں یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں، یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں، یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں، اور عقلی طور پر بھی ہے، سائغا فی النظر دونوں ہے۔ ورأى ذلك محتملا فی اللغۃ وسائغا فی النظر، اس نے دیکھا کہ ہاں لغت کے اعتبار سے بھی احتمال اس کا پایا جاتا ہے، پاسبلٹی اس میں ہے۔ فقال اقسمت علیک الا اخبرتنی من این لک، ابھی اس نے مانا نہیں، اس نے کہا کہ تم کو قسم دے کے بتا رہا ہوں، پوچھ رہا ہوں کہ تم بتاؤ کہ یہ سوال تم کہاں سے لائے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ سمجھدار آدمی تھا نا وہ، سمجھدار آدمی تھا۔ شاگردوں نے سوال کیا، اس نے غور کیا، سوچا، کہنے تم کو قسم دے کے پوچھتا ہوں یہ بتاؤ کہ سوال تم لائے کہاں سے؟ فقال انہ شیء اراد بقلبی، شاگردوں نے کہا ہمارے دل میں بات آئی ہے، ہم پوچھ رہے ہیں آپ سے۔ فاوردتہ علیک، میرے دل میں یہ بات آئی تھی، ہم نے آپ سے پوچھ لیا، مگر اس کا ماتھا ٹھنکا، شاگرد تو میرے ہی ہیں، بھائی جس کو آپ پڑھاتے ہیں، اگر آپ استاد ہوں گے، اس میں بہت سے استاد بیٹھے ہوں گے، وہ سمجھتے ہیں کہ میرا شاگرد کتنے پانی میں ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ میرا شاگرد کتنے پانی میں ہے۔ جو لوگ اس لائن میں ہیں، پڑھنے لکھنے کی لائن میں، بعض لوگوں نے 10 سال 20 سال ایک ہی کتاب کی ٹیچنگ کی ہے تو ان کو پوری کتاب یاد ہوتی ہے، جب پھر کلاس روم میں آتے ہیں وہ تو اعتراض کا مقام رہنے ہی نہیں دیتے وہ۔ اب کوئی نیا طالب علم آیا، اب وہ سوال کرنے لگا، خود ہمارے بہت سے طالب علم ایسے گزرے ہیں کہ ان کے والد کو بھی میں نے پڑھایا، اور کچھ زمانے کے بعد ان کے بیٹے بھی پڑھنے آ گئے، تو اتفاق سے باپ بیٹے کا سوال ایک ہی نظر آیا، تو ہم نے ان سے کہا کہ تمہارے ابا بھی یہی کیا کرتے تھے، پوچھا کرتے تھے ہم سے، درود پڑھیں محمد والے محمد پر۔ تو ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے،
اس نے کہا یہ بتاؤ تم لائے کہاں سے؟ اس نے کہا کہ ان لوگوں نے کہا کہ نہیں ہمارے دل میں یہ بات آئی ہے اور لے کے آئے ہیں۔ فقال کلا ما مثلک من اهتدى الی ھذا، تم جیسے لوگ اس طرح کا سوال کر ہی نہیں سکتے۔ استاد نے کہا کہ تم جیسے لوگ ایسے سوال کر ہی نہیں سکتے، تمہاری علمی صلاحیت مجھے معلوم ہے، تمہارے ذہن میں سوال آ ہی نہیں سکتا، ہے نا؟ اس کا مطلب سمجھدار آدمی ہے، وہ آدمی سمجھدار ہے۔ کلا ما مثلک من اهتدى الی ھذا، ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا کہ تم جیسے شاگرد، ما مثلک من اهتدى الی ھذا، تم جیسے لوگ ایسا سوال نہیں کر سکتے مجھ سے۔ ولا من بلغ هذه المنزلہ، اور نہ اس منزل تک پہنچ سکتے ہیں تم جیسے لوگ۔ یہ تو سوال بہت اونچا ہے، تمہارے دماغ کی پیداوار نہیں ہے۔ تم جیسے لوگ نہ ایسا سوال کر سکتے ہیں، نہ اتنی بلندی تک پہنچ سکتے ہیں، یہاں تک کیسے پہنچ گئے تم لوگ؟ فعرفنی من این لک ھذا، سچ سچ بتانا کہ تم کہاں سے سوال لائے ہو۔ دیکھ رہے ہیں امامت کی دی ہوئے چار الفاظ جو سوال کے اعتبار سے تھے اتنا اثر کر گئے، مگر آدمی سمجھدار ہونا چاہیے، ہے نا؟ علامہ اقبال نے کہا تھا کہ پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر، پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر، ہے ہیرا ہوا جس سے شیشہ کاٹتے ہیں آپ لوگ، شیشے والے لوگ بہت سے یہاں موجود ہیں، ہیرے سے یوں لکیر کھینچتے شیشہ کٹ جاتا ہے، اور کسی سے شیشہ کاٹنا چاہے نہیں کٹے گا، جو چھری بنی ہوتی ہے اس میں ذرا لگا ہوتا ہے، اس میں چاقو سے کاٹنا چاہیں توڑنا چاہیں خراب ہو جائے گا، کٹے گا نہیں، تو ہیرے سے شیشہ کاٹا جاتا ہے۔ علامہ اقبال کیا کہتے ہیں کہ پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر، مرد ناداں پر کلام نرم و نازک بے اثر۔ درود پڑھ دیں محمد والے محمد۔ سمجھدار آدمی ہونا چاہیے، اس کے اوپر کلام نرم و نازک کا اثر ہوتا ہے۔ سمجھدار نہ ہو تو کلام نرم و نازک، مرد ناداں پر کلام نرم و نازک بے اثر۔ نے کہا فعرفنی من این لک ھذا، یہ مجھے بتاؤ، قسم ہے تم کو، یہ سوال تم لائے کہاں سے؟ فقال امرنی بہ ابو محمد، اس نے کہا میں امام حسن عسکری کے پاس گیا تھا، انہوں نے مجھے یہ کہا ہے۔ درود پڑھیں محمد والے محمد۔ انہوں نے کہا کہ مجھ کو حسن عسکری نے سوال بتایا ہے۔ اب اس نے کیا کہا سنیے، فقال الآن جئت بہ، ہاں اب تم نے سچ کہا ہے، سوال بھی سچا ہے، سوال کرانے والا بھی سچا ہے۔ الآن جئت بہ، ہاں اب تم نے صحیح کہا ہے۔ وما کان لیخرج مثل ھذا الا من ذلک البیت، ایسی باتیں اس گھر کے علاوہ کہیں نہیں ملیں گی۔ یہ اپنا نہیں ہے، قرآن کا دشمن ہے، اسلام کا دشمن ہے، حقائق کا دشمن ہے، قرآن کو ڈیمیج کرنے کے لیے بیٹھا ہوا ہے، مگر اس کے دماغ میں جب یہ بات آئی کہ یہ نہیں کہہ سکتا، ہاں وہ لوگ کہہ سکتے ہیں۔ وہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اللہ یہ کہہ رہا ہے؟ اس کا مطلب کہ ان کا اور اللہ کا تعلق ہے، وہ سمجھ رہے ہیں کہ اللہ کیا کہتا ہے۔ میں دوسرے لفظوں میں آپ سے عرض کروں کہ اگر کلام خدا کا مطلب کوئی بتا سکتا ہے تو وہ لسان اللہ ہوگا۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ وما کان لیخرج مثل ھذا الا من ذلک البیت، اس گھر کے علاوہ اور کہیں سے یہ بات نہیں آ سکتی۔ ثم انہ دعا بالنار، اب وہ بہکا ہوا بھی تھا، اس نے آگ منگوائی۔ احرق جمیع ما کان الفہ، اور جو کچھ بھی تالیف کیا تھا اس نے جمع کیا تھا سب ملا کے جلا دیا اس نے۔ اور ظاہر اس میں قرآن کی آیت بھی رہی ہوگی، وہ بھی جلا دیا اس نے۔ ایسا حادثہ قرآن کے ساتھ ہوا ہے پہلے بھی، تاریخ کے پڑھنے والے جانتے ہیں۔ اس کے بعد کیا ہوا واقعہ نہیں ملا مجھے، کسی صاحب کو ملا ہو تو مجھے بتائیں گے
اس کے بعد یہ ہوا کہ ایمان لایا کہ نہیں لایا کہ کیا ہوا، یہ مجھے نہیں ملا، جتنا ملا میں نے آپ کو سنا دیا۔ یعنی اپنے مجموعے کو جلا دیا، جو کچھ بھی تھا، ہو سکتا ہے ان کے آیتیں رہی ہوں، مگر امام نے 2 کلموں میں پورے قرآن کو بچا لیا۔ صلوات پڑھتے محمد و آل محمد۔ یہ ہے اہل بیت، یہ ہے امام، یہ ہے اسلام کے نگہبان، یہ ہے اسلام کا دفاع کرنے والے، یہ ہے قرآن کے متعلق بتانے والے، یہ ہے اسلام کی تشریح کرنے والے، یہ ہے قرآن کی تفسیر بیان کرنے والے۔ ہمیں انہی کی پیروی کا حکم دیا گیا ہے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔